ایک طویل عرصے سے دنیا میں یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ انٹارکٹیکا میں UFOs اور ایلین کے ہوائی اڈے موجود ہیں۔ 1946 میں انٹارکٹیکا میں امریکی خود مختاری تھی۔ اسی دوران ایک امریکی مسلح بحری بیڑا اپنے ایک مشن کے لیے یہاں پہنچا۔ یہ مشن 6 مہینے تک جاری رہنا تھا، مگر یہ صرف 6 ہفتوں تک جاری رہا۔ ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق ایک خوفناک قسم کی فلائنگ ڈسک کی شکل والے کرافٹ نے انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ 1980 میں C-130 جہاز کے عملے نے انٹارکٹیکا میں ہونے والے بہت سارے مشنز میں حصہ لیا۔ C-130 4 انجن والا امریکی فوجی جہاز ہے جو کسی بھی جگہ پر کسی بھی موسم میں ایمرجنسی لینڈنگ اور ٹیک آف کر سکتا ہے۔ اسے کسی خاص قسم کے رن وے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ خاص طور پر میڈیکل کی سہولیات جیسا کہ ایئر ایمبولینس، کارگو اور فوجیوں کی نقل مکانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں C-130 کو ریسرچ اسٹیشن تک سائنسدانوں اور ان کے لیے ضروری ساز و سامان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 1985 میں انٹارکٹیکا میں ہونے والے ایک مشن نے سب کچھ بدل دیا۔ C-130 کا فلائٹ انجینئر جس کا نام برائن تھا، اسے ایک کال موصول ہوئی جس میں ایمرجنسی طور پر ایئر ایمبولینس کی تیاری کے لیے کہا گیا تاکہ ایک زخمی سائنسدان کو ڈیوس اسٹیشن سے واپس لایا جائے۔ ڈیوس اسٹیشن انٹارکٹیکا میں موجود آسٹریلیا کا ریسرچ اسٹیشن ہے۔ یہ امریکی ریسرچ اسٹیشن سے بالکل دوسری طرف واقع ہے۔ طبی عملہ ایئر ایمبولینس میں اپنے مشن پر انٹارکٹیکا کی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایئر ایمبولینس ساؤتھ پول کے قریب پہنچی تو برائن نے محسوس کیا ایئر ایمبولینس ایک ایسے ایریے کی طرف جا رہی ہے جہاں اسے جانے کی اجازت نہیں۔ ایئر ایمبولینس نے نو فلائی زون کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن جیسے ہی ایئر ایمبولینس نے پرواز بھری، برائن نے کچھ ایسا دیکھا جسے وہ کبھی نہیں بھلا سکتا۔ یہ برف میں 300 فٹ گہرا سوراخ تھا جس کے ارد گرد راستے بنے ہوئے تھے۔ کچھ راستے اس سوراخ میں بھی جا رہے تھے۔ یہ واضح طور پر یہاں ہونے والی سرگرمیوں کا پتہ بتا رہے تھے۔ زخمی سائنسدان کو میکمرڈو بیس پر پہنچا دیا گیا۔ میکمرڈو انٹارکٹیکا میں موجود امریکی ریسرچ اسٹیشن کا نام ہے۔ زخمی سائنسدان کو پہنچانے کے بعد ایئر ایمبولینس کے عملے کو کمانڈر کے آفس میں بلایا گیا۔ آفس میں ایک نیا آدمی تھا جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ 2 اور آدمی بھی موجود تھے۔ کمانڈر نے ان سے نو فلائی زون کی خلاف ورزی کے بارے میں پوچھا۔ ایئر ایمبولینس کے عملے نے بتایا کہ مریض کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مریض مر جاتا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے ایئر ایمبولینس کے عملے سے کہا کہ وہ اس علاقے میں پھر کبھی نہیں جائیں گے اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات کریں گے۔ عملے نے اس بات پر اتفاق کیا، مگر انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اس ویران جگہ پر برف میں موجود اس گہرے سوراخ کو کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ 1990 میں بھی بحری عملے نے انٹارکٹیکا کے پہاڑوں کے اوپر ناممکن رفتار سے گردش کرتی ہوئی سلور ڈسک کی اطلاع دی، جبکہ عملے کو اس کے بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا گیا۔ نومبر 1995 میں C-130 نے انٹارکٹیکا کے علاقے برڈ لینڈ کے گرد نچلی سطح پر ایک چکر لگایا۔ برڈ لینڈ انٹارکٹیکا کے جنوب مغربی حصے میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں دنیا کے کسی ملک کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اس علاقے میں 15 سائنسدانوں نے کیمپ لگایا تھا۔ یہ کیمپ میکمرڈو بیس سے چند 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ پروٹوکول کے مطابق سائنسدان اپنی ڈیلی سرگرمیوں کی رپورٹ ریڈیو کے ذریعے میکمرڈو بیس کے کیمپ میں بھیجتے تھے، مگر 1-2 دن سے سائنسدانوں نے کوئی رپورٹ نہیں بھیجی۔ ان سائنسدانوں کا تعلق ایک ریسرچ کرنے والے ادارے نیشنل سائنس آف فاؤنڈیشن سے تھا، اور مشن کے مطابق ان کا کام موسمی حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے برف کے نمونے لینا اور جنگلی جانوروں کو نوٹ کرنا تھا۔ اس لیے ان کے پاس کیمپ سے دور جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اگر وہ ایسا کرتے بھی تو موسم کی شدت کی وجہ سے 1 گھنٹے میں مر جاتے۔ ان لاپتہ سائنسدانوں کے بارے میں جاننے کے لیے C-130 کے ریسکیو عملے کو بھیجا گیا۔ یہ ریسکیو جہاز ہوا میں کیمپ سے اتنے فاصلے پر تھا جہاں سے کیمپ کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔
मौसम भी बिल्कुल साफ था। जहाज़ के अंदर से बाहर बर्फ़ पर मौजूद हट्स, फ्यूल टैंक्स, बर्फ़ साफ़ करने वाली गाड़ियाँ सब अपनी तरतीब में दिखाई दे रही थी। बज़ाहिर कोई मसला नज़र नहीं आ रहा था। अगर होता तो लोग जहाज़ की आवाज़ सुनकर बाहर आते और मदद के लिए इशारा करते, मगर ऐसा नहीं हुआ। रेस्क्यू अमला जहाज़ से इसी जगह उतरा जहां एक हफ़्ता पहले 15 साइंसदानों को उतारा गया था। इन साइंसदानों के पास महीने भर का साजो सामान भी मौजूद था। रेस्क्यू अमले ने कैंप में चेक किया, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद था, मगर साइंसदान मौजूद नहीं थे। अमले ने कैंप में मौजूद रेडियो चेक किया, रेडियो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। रेस्क्यू अमले ने इस वाक़ये की इत्तला अपने कमांडिंग ऑफिसर को दी। कमांडर ने इन्हें एक आखिरी बार जहाज़ से कैंप के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर वापस बेस की तरफ जाने के लिए कहा। जहाज़ ने कैंप के इर्द गिर्द दूर तक एक चक्कर लगाया, मगर उन साइंसदानों का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार रेस्क्यू अमला वापस चला गया। एंटार्क्टिका एक ख़तरनाक जगह है जहाँ पहले भी लोग मरते रहे हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है, और ये 15 लापता साइंसदान एक मुअम्मा थे। अचानक एक हफ्ते के बाद C-130 जहाज़ के रेस्क्यू अमले को एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई, जिसमें रेस्क्यू अमले को जल्द अज जल्द पर्लैंड कैंप, जहां से 15 साइंसदान लापता हुए थे, वहां पहुंचने के लिए कहा गया। ये कॉल इन लापता साइंसदानों की ही थी, जो किसी न किसी तरह वापस अपने कैंप पहुंचे और रेडियो से रेस्क्यू अमले को मदद के लिए कॉल की। साइंसदान हर कीमत पर जल्द अज जल्द इस जगह से निकलना चाहते थे। C-130 जहाज़ की रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे से भी कम वक्त में साइंसदानों के पास पहुंच गई। रेस्क्यू अमले ने देखा साइंसदानों ने बड़ी बेचैनी से अपना सारा साजो सामान पैक किया हुआ है। वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए बेचैन है। साइंसदान बिल्कुल खामोशी से जहाज़ में सवार हुए। रेस्क्यू अमले ने इनसे जानना चाहा कि इनके साथ आखिर क्या हुआ है, ये कहाँ चले गए थे, क्या रेस्क्यू अमला किसी तरह इनकी कोई मदद कर सकता है। मगर साइंसदानों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अमले को घूरते रहे। साइंसदान वाज़िया तौर पर सकते की हालत में थे। 2 घंटे की इस फ्लाइट में मुकम्मल तौर पर खामोशी रही। जब रेस्क्यू जहाज़ ने मैकमर्डो बेस पर लैंड किया तो साइंसदानों को बताया गया कि वो किसी वजह से दूसरे जहाज़ पर जा रहे हैं। साइंसदान कोई हरकत नहीं कर रहे थे, या वो हरकत नहीं करना चाहते थे। रेस्क्यू अमले ने खुद हर एक साइंसदान की सीट बेल्ट खोली और इन्हें सहारा देकर इनकी सीट से उठाया गया। साइंसदानों को दूसरे जहाज़ में बिठाकर कहीं और भेज दिया गया। इनके साजो सामान को एक खाली कमरे में रखकर बंद कर दिया गया और किसी को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ अरसे बाद इनके सामान को भी किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। बाद में इस रेस्क्यू अमले को कमांडर के ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिस में पहले से 2 आदमी सादा कपड़ों में मौजूद थे। उन्होंने रेस्क्यू अमले को कहा कि वो इस वाक़ये के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, ना ही इन साइंसदानों की, ना ही इनकी गुमशुदगी की, ना ही इनके साजो सामान की, और ना ही इनके कैंप के बारे में। 2002 में एक निजी टीवी का अमला एंटार्क्टिका में 2 मील बर्फ़ के नीचे बड़े पैमाने पर दरियाफ्त होने वाले आसारे कदीमा की अफवाहों की तहकीकात कर रहा था। ये अमला अचानक लापता हो गया। नेवी रेस्क्यू अमले को इनके कैंप और कुछ सामान मिला। इस सामान में एक वीडियो टेप भी मिली। टेप में बर्फ़ के नीचे शानदार खंडरात और दूसरी चीज़ें दिखाई देती हैं। अप्रैल 13, 2002 में अखबारात में एक दिलचस्प कहानी शाया हुई, जिसकी हेडलाइंस में अमेरिका ने एंटार्क्टिका में दरियाफ्त होने वाले कदीम खंडरात की तरदीद की और निजी टीवी की वीडियो टेप को भी जारी होने से रोक दिया। 2003 में एक बहरी टीम को मैकमर्डो बेस से बाज़ाब्ता तौर पर बियर्डमोर ग्लेशियर रीजन के लिए रवाना किया गया। बियर्डमोर ग्लेशियर एंटार्क्टिका में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सरकारी तौर पर यह टीम एक ऑपरेशन के लिए भेजी गई थी। इस टीम का काम एक साइंसदान को तलाश करना, इसकी तहकीक को इकट्ठा करना और इन्हें बेस पर वापस लाना था, जबकि गैर सरकारी तौर पर यह टीम जासूसी कर रही थी। कमांडर और इसकी टीम को बहुत वाज़िया कर दिया गया था कि यह तहकीक इंतहाई अहम है, इसे हर कीमत पर महफूज रखा जाए। कमांडर ने इस बात पर इत्तफाक किया, मगर ये अजीब किस्म की दरख्वास्त थी। जहाँ तक कमांडर को इल्म था, ये तहकीक करने वाले कुछ साइंसदान थे जिनका काम ग्लेशियर की तस्वीरें लेना था, मगर हकीकत में मिशन इससे कहीं ज़्यादा बड़ा था।
جیسے ہی ٹیم اپنی منزل پر پہنچی انہوں نے دیکھا یہ ایک سیاہ آکٹاگون کی شکل کی عمارت تھی۔ اس عمارت کا کچھ حصہ تقریباً 18 فٹ پگھلی ہوئی برف کی سطح سے اوپر تھا، جبکہ اس کا زیادہ حصہ زمین کے اندر تھا۔ یہ عمارت کسی ایسے مٹیریل سے بنی ہوئی تھی جو نہ تو دھات تھی اور نہ ہی پتھر، مگر ہاتھ لگانے پر یہ گرم محسوس ہوتی تھی۔ کمانڈر نے اس کے پاس پہنچ کر ایک بڑا دروازہ دیکھا جو تقریباً 23 فٹ اونچا تھا۔ اس پر کچھ لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ 2 لکیریں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کو کراس کر رہی تھیں اور ایک ٹرائی اینگل بنا رہی تھیں۔ یہ ایک ایسی علامت تھی جو دنیا کی تاریخ میں مختلف جگہوں پر دیکھی گئی ہے۔ یہ دروازہ 20 فٹ سے زیادہ اونچا اور 18 فٹ تک موٹا تھا۔ یہ بالکل آسانی سے کھل گیا۔ یہ ٹیم عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے باہر کا درجہ حرارت 0 سے نیچے تھا، جبکہ اندر کا درجہ حرارت 68 سے 72 فارنہائٹ کے درمیان تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر بالکل سناٹا تھا۔ اس کمرے کا سائز 19 ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ تھا، جو تقریباً 7 فٹ بال کے میدانوں کے برابر ہے۔ اس کمرے کی دیواروں سے سبز رنگ کی روشنی اندر آ رہی تھی تاکہ کوئی یہ نہ دیکھ سکے کہ یہ کمرہ اندر سے کیسا ہے۔ کمرے کی دیواروں پر مختلف قسم کے نشانات تھے۔ ٹیم نے اپنے سائنسدانوں کو لیا، کچھ تصویریں بنائیں، کچھ نمونے لیے۔ اس پوری عمارت کا سائز تقریباً 62 ایکڑ کے قریب تھا، جس کا زیادہ حصہ برف کے نیچے تھا۔ اسی طرح کی اور عمارتیں بھی اسی علاقے میں موجود تھیں۔ 2003 تک اس عمارت میں داخل ہونے کا یہ واحد راستہ تھا۔ کچھ سالوں بعد اس کے اور دروازے بھی دریافت ہوئے، مگر صرف آبدوز کے ذریعے ہی ان تک پہنچا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ دروازے 2 میل برف کے نیچے موجود تھے جن کے ذریعے اس عمارت میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اس عمارت کا اوپر والا حصہ خالی تھا، جبکہ نیچے والے حصے میں کوئی موجود تھا، مگر یہ موجودگی کسی انسان کی نہیں لگتی تھی۔ 2007 میں C-130 کے نیول فلائٹ انجینئر برائن کو سائنسدانوں کے ایک گروپ کو انٹارکٹیکا کے ساؤتھ پول میں موجود ڈوم میں لے کر جانے کے لیے بھیجا گیا۔ 2010 میں اس ڈوم کو ختم کر دیا گیا۔ اس وقت اس ڈوم میں کچھ دوسری عمارتیں جیسے آفیسز اور لیب بھی موجود تھیں۔ ایک دن برائن نے ہال وے میں کچھ لوگوں کو برف میں موجود سوراخ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ لوگ وہاں کسی سے ملاقات کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ملاقات کسی انسان سے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ افواہیں برسوں سے گردش کر رہی تھیں کہ برف میں موجود 300 فٹ گہرا سوراخ ایک بیس کا داخلی راستہ ہے، جہاں انسان اور ایلین دونوں مل کر کسی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ 2007 میں گوگل ارتھ پر ایک بہت ہی مشکوک تصویر نمودار ہوئی۔ یہ ایک کار کا دروازہ تھا جس کے اندر سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ اس کی چوڑائی تقریباً 250 فٹ تھی۔ دروازے کے ارد گرد ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مشینری یا سامان اندر باہر جا رہا ہو۔ چند مہینوں بعد اس تصویر کو گوگل ارتھ سے غائب کر دیا گیا۔ 2018 میں انٹارکٹیکا کے سائنسدانوں نے خلا سے آنے والی قدرتی شعاؤں اور زمین پر ان کے اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے موسمیاتی غبارے خلا میں چھوڑے۔ ان خلائی غباروں پر ان کے منفی اثرات پائے گئے، جیسا کہ سائنسدانوں کو توقع تھی، مگر انہیں اس بات کا بالکل بھی گمان نہیں تھا کہ یہ شعاعیں خلا سے نہیں بلکہ برف کے نیچے 2 میل کے فاصلے پر موجود کسی چیز سے آ رہی تھی۔ 2019 اور 2020 کے درمیان گوگل ارتھ پر کچھ تصویریں دوبارہ دیکھی گئیں، مگر اس بار یہ ایک داخلی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حتیٰ کہ یہ تصویر 10 سال نئی تھی، مگر پرانی تصویر کی نسبت بہت دھندلی تھی۔ ان تصویروں میں سے ایک تصویر میں اجنبی سا چہرہ دکھائی دیتا ہے جسے ایلین کے چہرے سے تشبیہ دی گئی۔ دوسری تصویریں کسی خلائی جہاز کی لگتی ہیں جو کریش لینڈ ہوا ہو۔ انٹارکٹیکا زمین کی بالکل الگ تھلگ اور غیر دریافت شدہ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، جس کا 98% سے زیادہ حصہ برف کی چادروں کے نیچے دبا ہوا ہے، جو 2 سے 3 مائلز تک موٹی ہیں۔ حالیہ سیٹلائٹ امیجز میں انٹارکٹیکا میں پیرامڈ یا پیرامڈ جیسے بنے ہوئے ڈھانچے دیکھے گئے ہیں جو برف سے باہر نکل رہے ہیں۔ سرکاری طور پر انہیں قدرتی چٹانیں کہا جا رہا ہے۔ ایک پیرامڈ ایسا بھی ملا ہے جو 1 سے 2 مائل چوڑا ہے۔ یہ زمین پر سب سے پرانا پیرامڈ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک حیران کن پیرامڈ ایسا بھی دریافت ہوا ہے جو بالکل چکور ہے۔ اس کی چاروں دیواریں برابر سائز کی ہیں،
ماہر ارضیات کا دعویٰ ہے کہ انٹارکٹیکا 12 ملین سال سے زیادہ عرصے سے برف سے ڈھکا ہوا ہے، تو کون ہزاروں فٹ برف کے نیچے یہ پیرامڈ بنائے گا؟ مگر دنیا کے قدیم نقشوں سے پتہ چلتا ہے کہ انٹارکٹیکا پہلے برف سے ڈھکا ہوا نہیں تھا، بلکہ یہاں باقی زمین کی طرح ہرے بھرے درخت، جانور اور پہاڑ موجود تھے۔ یہ پہاڑ آج بھی موجود ہیں۔ آج برف کی گہرائیوں سے ان پودوں اور درختوں کے نمونے بھی ملے ہیں۔ بہت سے عینی شاہدین ایسے ہیں جنہوں نے یہاں عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھی، سنی اور محسوس کی ہیں۔ ان چیزوں کی ہم تصدیق تو نہیں کر سکتے، مگر کچھ نہ کچھ تو ہے جو زمین کی تہہ میں ہو رہا ہے۔ عینی شاہدین کی دستاویزات اور انٹارکٹیکا کی تصاویر کے مطابق ایسا لگتا ہے ایلین پہلے سے یہاں موجود ہیں، یا پھر وہ اپنے لیے ایک ایسا سیارہ دریافت کرنا چاہتے ہیں جو وسائل سے مالا مال ہو۔